کے باوجود پھر ہم نے 18ویں دن آ کے یہاں پہ 19ویں دن آ کے ہم یہاں پہ دوبارہ دھرنے پہ بیٹھ گئے اور آج ہمارا دوبارہ سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے. آج تیسرا دن ہے. NTS کوالیفائی اسپیشل پرسن کا پہلے دن سے یہاں پہ 8 ستمبر سے اسٹرائک چل رہا ہے اور وقفے سے یہ انتظامیہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہم لوگوں کو لالی پاپ دے رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں. آج میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ پونچھ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے بصارت سے محروم اور دیگر خصوصی افراد نے NTS کے تحت محکمہ تعلیم میں ہونے والی تقرریوں کے دوران ان کے 2% کوٹے پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے غازی ملت پریس کلب راولاکوٹ کے سامنے ایک مرتبہ پھر احتجاجی دھرنا دے دیا اور کہا ہے کہ NTS کے نتائج کے اعلان اور ہونے والی تقرریوں کے بعد ہم مسلسل احتجاج پر ہیں کہ ہماری بھی تقرریاں کی جائیں. اس دوران ہم سے ذمہ داران نے وعدے بھی کیے مگر 2% کوٹا مختص ہونے کے باوجود ہمارے مسائل حل ہوئے اور نہ ہی تقرریاں کی گئیں. اس لیے ہمیں احتجاجاً تیسری مرتبہ بھی احتجاج کرنا پڑا اور اب ہم یقین دانیوں پر نہیں بلکہ تقرریاں ہونے پر ہی اپنا احتجاج ختم کریں گے. اس بارے میں خصوصی گفتگو کے دوران انہوں نے مزید کیا کہا وہ انہی کی زبانی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اور میری کوالیفیکیشن MPhil اسلامک اسٹڈیز، اس کے علاوہ ایک ماسٹرز میرا اسپیشل ایجوکیشن کے اندر ہے. ابھی میرا BS انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس چل رہا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. اچھا، میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جیسا کہ آپ سب کے نوٹس میں ہم میڈیا کے تھرو بھی پیغام پہنچا چکے ہیں، ہم لوگوں کی تقریباً پچھلے 1 منتھ سے زائد ہو گیا ہے. پہلے بھی ہم نے دھرنے دیے، اسٹرائکس بھی کی، روڈ بھی بلاک کی. اس کے باوجود پہلے ہم 3 سے 4 دن تک بیٹھے رہے دھرنے پہ، ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا. جب ہم نے روڈ بلاک کی اس وقت کچھ جو عوامی نمائندے، اس کے علاوہ AC صاحب ہمارے پاس آئے. ان لوگوں نے ہمیں کمشنر صاحب سے پہلے بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، پھر کمشنر صاحب سے میٹنگ ہوئی ہماری. وہاں پہ جو انہوں نے کال کی سیکرٹری تعلیم کو، اس کے علاوہ جو ڈویژنل ڈائریکٹر ہیں میل اور فیمیل دونوں حضرات وہاں پہ ہماری میٹنگ میں وہ بھی موجود تھے. پھر سیکرٹری صاحب کو بھی انہوں نے کال کی تو سیکرٹری صاحب نے اس ٹائم ہمیں بلکہ سیکرٹری صاحب نے کال پہ کمشنر صاحب کو یہ کہا تھا کہ 3 دن کا آپ ہمیں ٹائم دیں، 3 دن کے اندر ہم ان کا فائنل کر دیں گے. تو سیکرٹری کمشنر صاحب نے ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آپ 3 دن کا ٹائم بتا رہے ہیں، میں ان کو 1 ہفتے کا اپنی طرف سے ٹائم دیتا ہوں، آپ اس چیز کو مکمل کر کے ان کو وہ کریں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے رہے، ہفتہ گزرا، پھر ہم لوگ دھرنے پہ آئے. اس کے بعد پھر ہماری انہوں نے میٹنگ، سیکرٹری صاحب راولاکوٹ آئے، ان سے ہماری میٹنگ ہوئی، وہ بھی DO حضرات کے آفس کے اندر. تو وہاں پہ بھی سیکرٹری صاحب نے کہا کہ 15 دن کے اندر آپ 15 دن کا دوبارہ ہمیں ٹائم دیں، تو 15 دن کے اندر ہم اس کو فائنلائز کرتے ہیں. تو میں نے سر سے وہاں پہ بھی یہ بات کہی سیکرٹری صاحب سے کہ سیکرٹری صاحب ہم سے کمشنر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہفتے کا ٹائم، وہاں پہ بھی آپ نے ہمیں 3 دن کا ٹائم بتایا، کمشنر صاحب نے ہفتے کا ٹائم لیا. پھر آپ کی زبان پہ ابھی ہم یہاں پہ واپس کیسے زبانی کلامی ہم آپ سے آپ کی بات پہ یقین کر کے واپس چلے جائیں؟ ہم اپنا دھرنا جاری رکھیں گے، آپ اپنا کام جاری کریں. پھر انہوں نے ہمارا دھرنا ملتوی کروایا، یہ یقین دہانی کروا کے اور پرومس کر کے. انہوں نے کہا کہ میں ایک سیکرٹری ہوں، سیکرٹری کی سیٹ پہ بیٹھ کے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور میں 15 دن کا ٹائم دیں، ممکن ہے یہ 10 دن میں آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا. پھر اس سے اگلے دن ہم پرائم منسٹر صاحب کے پاس بلوچ میں گئے. وہاں پہ بھی جا کے ہم صبح 10 بجے سے شام 5-6 بجے تک وہاں پہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے، لیکن کسی نے ہمیں پانی کے گھونٹ تک نہیں پلایا. پھر ایک ریسٹورینٹ پہ ہمیں وہاں سے ٹرانسفر کروا دیا گیا کہ ادھر آپ چلیں، وہاں پہ آپ کی ملاقات ہم پرائم منسٹر سے کروائیں گے. وہاں پہ ہم لوگ ملے ان سے، ایک منٹ کی بھی یا آدھا منٹ انہوں نے ہمیں دیا، اور انہوں نے بلکہ جلسے میں اعلان بھی اس چیز کا کیا کہ 10 دن کے اندر ایک نوٹس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ معذور افراد کا کوٹا جو سوشل پروٹیکشن فنڈ ان لوگوں کے لیے ہے، تو ان کے کوٹے کو کیسے وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کے کوٹے کو وائلیٹ نہیں، جو جتنا کوٹا ان کا موجود ہے اسی کے مطابق 10 دن کے اندر پورے جگہ کے اندر تقرریاں ان کی جائیں. لیکن وہ 10 دن گزرے، ابھی 10 دن کیا ہم آج پھر سے دوبارہ پھر ہم نے بلکہ ہم نے ویٹ کیا 10 دن کا، پھر 15 دن کا سیکرٹری صاحب کا بھی ویٹ کیا. اس کے بعد پھر ہم نے مزید بھی 3-4 دن ویٹ کیا. اس کے باوجود پھر ہم نے 18ویں دن آ کے یہاں پہ 19ویں دن آ کے ہم یہاں پہ دوبارہ دھرنے پہ بیٹھ گئے اور آج ہمارا دوبارہ سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے. آج تیسرا دن ہے اور آج ہم نے
یہ ڈیڈ لائن کل کی بلکہ ان کو بتائی بھی تھی اور ہم نے کل کی ڈیڈ لائن دی بھی ہے کہ آج ہم دن 2 بجے بعد نماز جمعہ ہم لوگ سڑکوں پہ جائیں گے اور اس وقت تک اپنا دھرنا، اپنے احتجاج اور اپنے سڑکوں پہ جو ہم جا رہے ہیں اسٹرائک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارے ہاتھ میں ہمارے آرڈرز نہیں دیے جائیں گے. اور اس میں ہمارے پاس انتظامیہ کے لوگ بھی آئے اور دیگر لوگ آئے. انہوں نے یہ سب لوگوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ ان لوگوں کا حق ہے اور ان لوگوں کو دیا جائے. ڈی سی صاحب انہوں نے بھی تسلیم کیا اور ڈی ایس پی صاحب آئے انہوں نے بھی تسلیم کیا. جو بھی آیا کمشنر صاحب جو بھی آیا انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ کا حق ہے اور آپ لوگوں کو دیا جائے. حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس گئے انہوں نے بھی مانا کہ یہ ان لوگوں کا حق ہے اور ان لوگوں کو 10 دن کے اندر ان کی تقرریاں کی جائیں. اور وزیر جو تعلیم ہے انہوں نے بھی اعلان کیا کہ 3 دن کے اندر ان لوگوں کی تقرریاں کی جائیں. مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کہاں سے یہ باتیں میرے سامنے نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ کس وجہ سے ان لوگوں کی تقرری نہیں کر رہے. ہمیں کوئی بندہ آ کر کہہ دے کہ یہ لوگ قانون کے اندر نہیں آتے، حق کے اندر نہیں آتے، ہم چپکے سے اٹھ کے چلے جائیں گے. ہم لوگ دیکھیں کتنے دن ہو گئے، پہلے بھی ہم سٹرائک کرتے رہے، پھر دفتروں میں جا کے گھومتے رہے جی، کمشنر آفس، ڈی او آفس کے سب آفیسز میں ہم لوگ گئے تو انہوں نے ہم لوگوں کو بس ٹال مٹول کے بھیج دیا، لالی پاپ دے کے بھیج دیا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اور دھرنے میں جب بیٹھے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں جی آپ اٹھ جائیں، آپ کا کام چل رہا ہے. ابھی کتنے دن ہو گئے کام ابھی تک نہیں ہوا. یہ کوئی وہ پہاڑی گرا کے کشادی کرنے والی بات ہے، میدان بنانے والی بات ہے؟ یہ کوئی مشکل کام ہے اور آنکھوں والوں کے لیے ایک دم سے کر لیا. تو یہ جب تک یہ لوگ ہمیں آرڈر نہیں دیں گے ہم لوگ نہیں اٹھیں گے روڈ سے. این ٹی ایس کوالیفائی اسپیشل پرسن کا پہلے دن سے یہاں پہ 8 ستمبر سے اسٹرائک چل رہا ہے اور وقفے سے یہ انتظامیہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہم لوگوں کو لالی پاپ دے رہی ہے کہ آپ کا کام ہم کر رہے ہیں. جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پاس بلوچ دھرنے میں پی ایم کی سپیچ ہے، اس کے بعد دیوان علی چغتائی صاحب کی پریس کانفرنس کی صورت میں یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ باتیں ساری موجود ہیں. اور اسپیشل پرسن آزاد کشمیر آج مسلسل یہ ہے کہ 2 منتھ ہونے کو ہیں کہ وہ یہاں پہ اسٹرائک میں ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے جو یہاں پہ دھرنا دیا وہ پرامن دھرنا دیا، کوئی ہم نے روڈ بلاک نہیں کیے، پہیا جام شٹر ڈاؤن کی طرف نہیں گئے، اور ہم اپنے ایک معزز شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پرامن اسٹرائک کر رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ کوئی سنجیدگی کا ثبوت نہیں دیا گیا اور انتظامیہ نے بھی آ کے صرف ٹال مٹول کی اور اپنا ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی. آج چونکہ فرائیڈے ہے، نماز جمعہ کے بعد ہم نے انشاءاللہ بازار کی طرف بھی رخ کرنا ہے، پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کی طرف جائیں گے. اور اب یہ ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کوشش کریں گے. پوچھنا چاہوں گا وزیر اعظم صاحب، آپ تو اگر ہمارے لیے یہ پروگرام لانچ کر رہے ہیں سوشل پروٹیکشن کا، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی عوام، آپ ہمارے ووٹوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم ادھر دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں، اپنی سیاست کو وقتی درکنار چھوڑ دیں، ہمارے بارے میں سوچیں. آپ ہی سوچ سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہے.